नाजरीन, पूरी दुनिया में यकम मई को बतौर लेबर डे मनाया जाता है। इस लेबर डे की बुनियाद कब और कैसे पड़ी और पाकिस्तान में मेहनत कश तबके की हालत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मैं हूं हमजा आदिल और आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। 1865 में अमरीकी सिविल वार के ख़त्म होने के बाद अमरीका में सनती तरक्की रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन इस तरक्की को बुनियाद फराहम करने वाला मजदूर जो अपना खून पसीना बहा रहा था और फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल और जुल्म का शिकार था। इस दौर में मजदूर जो ये सब प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा था रोज़ाना बमुश्किल $1.5 कमा पाता था, यानी आज के हिसाब से देखें तो सिर्फ 400 रुपये रोज के, और महीने का हिसाब करें तो 12 से 15 हजार रुपये कमाता था। दोस्तों, इस इस्तेहसाल की एक अहम वजह मजदूरों की तलब और रसद का अदम तवाज़ुन था। जिस वक्त अमेरिका में ये फैक्ट्रियां लग रही थीं, एन उसी वक्त यूरोप से भी हजारों मर्द और औरतें रोजगार और बेहतर जिंदगी का ख्वाब लेकर अमेरिका में आ रहे थे। ये लोग अमेरिकी फैक्ट्रियों में सस्ते दामों पर काम करने को तैयार हो जाते थे, इसीलिए सरमायादारों के इस्तेहसाल का निशाना बनते थे। क्योंकि मजदूर लातादाद मुहैया थे, इसीलिए फैक्ट्री मालकान को किसी के आने जाने की परवाह ही नहीं थी। जैसे कि आज तरक्की पजीर ममालिक में लेबर की ओवर सप्लाई की वजह से मजदूरों का इस्तेहसाल किया जाता है। इस दौर में मजदूर से 10 से 16 घंटे मुसलसल काम लिया जाता था और इन मजदूरों की तनख्वाह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती थी। हफ्ते में 6 दिन मजदूरों का इस्तेहसाल करके और रोजाना 12 से 16 घंटे काम लेकर उन्हें सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी जाती थी। सरमायादारों की इन इस्तेहसाली पॉलिसियों की बदौलत मजदूरों की हालत बहुत काबिल रहम हो गई थी, जिसने मजदूरों का जीना दोबर कर रखा था। सरमायादार और सियासतदान ये इस्तेहसाल बबांगे दोहल कर रहे थे और मजदूरों की आवाज सुनने वाला कोई मसीहा नहीं था। इन हालात से मजबूर होकर मजदूरों ने अपने हकूक की जंग लड़ने का फैसला खुद किया और इस इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ हक का अलम बुलंद कर दिया। इस दौर में मजदूरों का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि इनके काम के औकात 10 से 16 घंटे के बजाय वर्किंग आवर्स 8 घंटे किए जाएं, और मजदूरों ने अपने इसी मुतालबे के लिए पूरे अमेरिका में एक तहरीक शुरू कर रखी थी, जिसको तारीख में 8 आवर डे मूवमेंट कहते हैं। अगरचे इस तहरीक में पूरा अमेरिका शामिल था, लेकिन मजदूरों ने इस तहरीक का मरकज वाशिंगटन से 1100 किलोमीटर दूर वाक़या शहर शिकागो को बनाया। ये तहरीक 2 दहाइयों के करीब चलती रही, लेकिन मजदूरों को इस तहरीक का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा था। चुनाचे ये मजदूर किसी बड़े एक्शन का अब मंसूबा बनाने लगे। इन मजदूरों की कमान करने वालों में एक जर्मन इमिग्रेंट अगस्ट स्पाइस भी शामिल था और एक अखबार आर्बिटर ज़ाइतोंग भी शाया करता था। इसके अखबार में सरमायादारों के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जाते थे। स्पाइस मजदूरों की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। अप्रैल 1886 में शिकागो के मजदूरों ने ऐलान कर दिया कि जब तक 8 घंटे का टाइम टेबल लागू नहीं किया जाता, कोई मजदूर काम पर नहीं आएगा, यानी मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के शेड्यूल के तहत 1 मई के रोज शिकागो में 35,000 मजदूर हड़ताल पर थे। ये मजदूर पोस्टर बनाते और पूरे शहर में घूमकर दूसरे मजदूरों को भी हड़ताल के लिए कन्विंस करते। इन हड़तालों की वजह से फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर मुतासर होने लगी और कारोबार को नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालकान ने मजदूरों पर जवाबी वार किया और हड़ताल के तीसरे दिन उन्होंने हड़ताली मजदूरों को काम से निकाल दिया और इनकी जगह नए मजदूर भर्ती करना शुरू कर दिए। ओवर सप्लाई और बेरोजगारी की वजह से फैक्ट्री मालकान के लिए नए मजदूर भर्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं था। शिकागो की एक एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने वाली फैक्ट्री मिकार्मिक रैपर वर्क्स के मालकान ने भी पुराने मजदूरों को नौकरी से निकालकर नए मजदूर भर्ती करना शुरू कर दिए।
جیسے ہی ہڑتالی مزدوروں کو پتہ چلا کہ ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے تو وہ مشتعل ہو گئے۔ یہ مشتعل مزدوروں کا ہجوم مکارمک ریپرز ورک کی طرف بڑھنے لگا۔ اس ہجوم کو سپائز، جو کہ ایک شعلہ بیان مقرر تھا اور الفاظ کا جادوگر تھا، وہ اور اس کے ساتھی مزدوروں کے اس جلوس کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ ہجوم فیکٹری کے دروازے پر پہنچا تو فیکٹری کے بند دروازوں کو دیکھ کر سپائز نے مزدوروں پر اپنے الفاظ کا جادو چلانا شروع کر دیا، جس نے مزدوروں کو اتنا بھڑکایا کہ مزدور غصے میں فیکٹری پر چڑھ دوڑے۔ جواباً مسلح پولیس نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کی جان لے لی۔ سپائز بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا اور اس نے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں اس نے پولیس کو نشانے پر رکھتے ہوئے انہیں سرمایہ داروں کے شکاری کتے قرار دیا اور مزدوروں کو ان مظالم کا بدلہ لینے پر اکسایا۔ یہ پمفلٹ انگلش اور جرمن دونوں زبانوں میں شائع کیا گیا تھا اور اس پمفلٹ نے مزدوروں کو اتنا بھڑکایا کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے 4 مئی کو شکاگو کے ہے مارکیٹ یعنی گھاس منڈی میں میٹنگ کرنے کا منصوبہ بنایا اور تمام مزدوروں کو اس میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی اور میٹنگ کا وقت رات 7:30 بجے رکھا گیا۔ مکارمک فیکٹری کے فائرنگ والے واقعے کی وجہ سے شکاگو کا ماحول کشیدگی کا شکار تھا اور دوسری طرف سپائز بھی مزدوروں کی جذبات کو گرما رہا تھا۔ اس کشیدہ اور نازک صورتحال میں بھی شہر کے میئر نے نہ صرف یہ کہ میٹنگ کی اجازت دے دی بلکہ پولیس کو بھی اس میں مداخلت کرنے سے روک دیا۔ ہے مارکیٹ میں جمع ہونے کے بعد مزدور لیڈرز نے پولیس کے خلاف تقریریں شروع کر دیں۔ اس ہجوم سے کچھ فاصلے پر پولیس بھی موجود تھی مگر وہ کوئی مداخلت نہیں کر رہی تھی۔ اس جوشیلے ہجوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پولیس سے ان کے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ بارود بھی لائے تھے۔ مزدور قائدین گھاس لے جانے والی گاڑی کو سٹیج بنا کر تقریریں کر رہے تھے اور پولیس بھی ایک طرف خاموش کھڑی تھی، لیکن جیسے جیسے سٹیج سے ہونے والی تقریروں کی اشتعال انگیزی میں اضافہ ہوا تو پولیس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ہجوم کی طرف بڑھے اور مجمع ختم کرنے کا کہا۔ پولیس کی پیش قدمی دیکھ کر جوشیلا ہجوم بفر گیا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا بدلہ لینے والے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بم پولیس کی طرف پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی میں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائر کھول دیا۔ یہ سارا سانحہ پلک جھپکنے میں ہو گیا جس کو 2 منٹ بھی نہیں لگے۔ اس قیامت صغریٰ کے اختتام پر سڑک پر 7 پولیس اہلکاروں اور 4 مزدوروں کی لاشیں پڑی تھیں، جبکہ دونوں طرف سے زخمی ہونے والے افراد کی تعداد درجنوں میں تھی۔ پولیس کو ابھی اس قیامت صغریٰ برپا کرنے والے شخص کی تلاش تھی۔ وہ شخص تو پولیس کی گرفت سے محفوظ رہا، لیکن اس کے بجائے پولیس نے مزدوروں کے 8 قائدین کو گرفتار کر لیا۔ ان میں اگسٹ سپائز بھی شامل تھا۔ ان لوگوں کو بم پھینکنے اور فساد پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے کر مقدمہ چلایا گیا۔ اگرچہ عدالت میں ان پر بم پھینکنے کا جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی انہیں تشدد پھیلانے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ ان 8 میں سے سپائز سمیت 4 مزدور رہنماؤں کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک نے خودکشی کر لی اور 3 کی سزائیں بعد میں معاف کر دی گئی۔ پھانسی پر چڑھنے والے مزدور رہنماؤں کو شکاگو کے فارسٹ پارک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبروں پر ایک یادگار بنائی گئی جسے ہے مارکیٹ مارٹرز مونومنٹ کہا جاتا ہے۔ اگسٹ سپائز کی یادگار پر آج بھی ایک تاریخی جملہ لکھا ہوا ہے: "The day will come when our silence will be more powerful than the voices you throttling today." جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہماری خاموشی ان آوازوں سے زیادہ طاقتور ہوگی جنہیں آج تم دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس سانے کے بعد بھی مزدوروں نے اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے اور آخر کار 1916 میں امریکی حکومت نے مزدوروں کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ایک قانون ایڈمسن ایکٹ کے نام سے منظور کیا، جس کے تحت ریلوے ملازمین اب 8 گھنٹے کام کر سکتے تھے۔
جلد ہی 8 ورکنگ ہارز کا اطلاق دوسرے اداروں میں بھی لاگو ہو گیا۔ شکاگو میں مزدوروں پر ہونے والے ظلم و بربریت کی یاد میں آج بھی 1 مئی لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں تو ایک صدی پہلے مزدوروں کو حقوق مل گئے تھے، لیکن پاکستان میں مزدوروں کی حالت اب بھی ابتر ہے۔ پاکستان میں لیبر مارکیٹ کو کم ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی مزدوروں کی حالت قابل رحم ہے۔ بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ ساتھ سست اقتصادی ترقی کی وجہ سے مزدوروں کے حقوق کو بین الاقوامی لیبر کنونشنز کے مطابق مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کیا جا رہا۔ باؤنڈڈ لیبر اور چائلڈ لیبر کا رواج عام ہے۔ اجرت میں بھی جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے خواتین کو کم اجرت دی جاتی ہے۔ خواتین کو کام کی جگہوں پر ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں میٹرنٹی لیو نہیں دی جاتی۔ لیبر انسپیکشن سسٹم میں کمزوریوں کی وجہ سے لیبر قوانین کا اطلاق نہیں ہو پاتا۔ نجی شعبے میں مزدوروں کو منیمم ویج یا سیلری دینے کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان سے مشینوں کی طرح ہفتے میں 6 دن اور روزانہ 10 سے 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں باؤنڈڈ لیبر کی شکل میں ماڈرن سلیوری اب بھی قائم ہے، جس کی تعداد تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ زیادہ تر اینٹوں کے بٹے اور زراعت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ باؤنڈڈ لیبر وہ مزدور ہوتا ہے جو قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بغیر کسی اجرت کے کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں مزدور کی حالت بہتر کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو متعلقہ لیبر قوانین پر نظر ثانی کرنا ہوگی تاکہ انہیں بین الاقوامی لیبر معیارات کے مطابق بنایا جا سکے۔ صوبائی حکومتوں کو لیبر انسپیکشن سسٹم کو قابل اعتبار اور وسیع بنانا چاہیے اور سرمایہ کار اور کاروباری طبقے کو اپنے ہاں لیبر قوانین کا اطلاق کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اکنامک ہسٹری آف پاکستان کی سیریز نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کریں۔ ہسٹری آف ہیومن سیریز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔